بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر 30 سالہ پرانا سخت ترین خطرناک جادو تھا۔ بہت بڑے بڑے عاملوں کو دکھایا اور ہمیشہ ہمارا پیسہ اور وقت ضائع ہوا۔ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ بہت جلد اللہ کریم نے ہمیں اس جادو سے نجات عطا فرمائی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی سٹوری آپ کے چینل پر شیئر کروں۔ جس طرح میں درود ابراہیمی سے موٹیویٹ ہو کر اور درود پاک کی ویڈیو سے موٹیویٹ ہو کر میں نے درود پاک کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ کریم نے فضل اور کرم کیا، میں یہ چاہتا ہوں میری یہ سٹوری سن کر مزید لوگ جو پریشان ہیں وہ درود پاک سے محبت کریں اور خاص طور پر درود ابراہیمی کی طرف متوجہ ہوں۔ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، یہ میں نہیں جانتا، لیکن جو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا وہ انتہائی دردناک تھا۔ میری عمر 8 سے 10 سال تھی جب ہمارے گھر جادو کا معاملہ شروع ہوا۔ پہلی دفعہ تعویذوں کا ڈھیر برآمد ہوا، اس کے بعد پھر تکلیفوں اور مصائب کا ایک 30 سالہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی، سامان جل جاتا، بستر جل جاتے، یہاں تک کہ کپڑے تک جل جاتے تھے۔ آگ کی شدت اس قدر ہوتی کہ جیسے ہم کسی خندق میں کھڑے ہیں۔ آگ ہمارے سروں سے اوپر پھلانگ رہی ہوتی تھی۔ والد صاحب کے جسم پر لمبے لمبے کٹ لگ جاتے جیسے کسی نے بلیڈ مارے ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں ابا جی کے سامنے بیٹھا ہوتا اور میرے جسم پر خون کے دھبے نمایاں ہو جاتے۔ سامنے دیکھتا تو والد صاحب کے جسم پر بہت بڑا کٹ لگا ہوتا تھا۔ والد صاحب کی نظر اکثر اوقات رات میں بند ہو جاتی تھی۔ ایک مخصوص وقت تھا اس میں ان کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ والد صاحب کے کپڑے کٹ جاتے، پہنے پہنے جیسے کسی نے بلیڈ یا کینچی سے کاٹ دیے ہوں۔ الماریوں میں پڑے کپڑے کٹ جاتے تھے۔ اکثر ہمسائے ہمیں کپڑے دے جاتے تھے، ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ ہمارے گھر جو بھی کھانا بنتا اس میں سے عجیب و غریب قسم کے کیڑے نکل آتے۔ روٹی بناتے تو ٹھیک بنتی، لیکن جب کھانے کے لیے توڑتے تو اس میں سے کیڑے نکل آتے۔ ایک دفعہ نانی جان جو کہ ہم سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی ہمارے لیے دودھ لائیں کہ روٹی تو نہیں کھا سکتے، دودھ ہی پی لیں، لیکن جب وہ گھر آئیں تو دودھ پانی بن چکا تھا۔ یوں کتنے سال ہم نے اس اذیت میں گزار دیے۔ اس دوران کئی عاملین کے پاس گئے، کئی بابوں کے پاس گئے، لیکن سب نے لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ایک دن یہ سب یعنی کپڑے کٹنا، آگ لگنا وغیرہ تو بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ غرض کہ دنیا کا کون سا مرض ہے جو میں نے نہیں دیکھا؟ ٹینشن، ایکسائٹی، ڈپریشن، OCD، نیند کا نہ آنا، سر درد، نماز اور قرآن کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے کبھی میں چلا جاتا تو وہیں گر جاتا، اور نہ جانے کب اٹھتا اور کیسے گھر پہنچتا یہ مجھے خود نہ پتہ ہوتا۔ میں نے خود سے یہ کوشش کی کہ رات کو سورہ بقرہ سنوں، لیکن پہلی دفعہ ہی سنی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا جیسے میرے بدن کو کسی نے ہتھوڑے سے کوٹا ہو۔ بہرحال ایک دن اللہ کے فضل سے ایک مرد مجاہد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی آپ کے اوپر جادو کے اثرات باقی ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی پڑھائی کرنے لگا، جس سے کچھ عرصہ تو فرق رہا، لیکن اس کے بعد طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اللہ کی پناہ۔ میں اگر کوئی بھی ذکر کرتا تو سامنے سے مجھے میرے منہ پر کوئی تھپڑ مارتا، کبھی کبھی خود اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگتا۔ ایک دن YouTube چلاتے ہوئے ایک صاحب کی ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں وہ ایک درود پاک کا مختصر اور مخصوص صیغہ تھا، اس کے فضائل بتا رہے تھے، جسے سن کر مجھے امید لگی کہ شاید درود پاک کی برکت سے میرا بھی غم دور ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد میں نے وہ مخصوص صیغہ روزانہ 5000 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب میں درود پاک کا وہ صیغہ پڑھتا تھا تو مجھے مسائل کا سامنا ہوتا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے مجھے بہت دقت ہوتی تھی، منہ اور زبان بھاری ہو جاتی تھی۔ اکثر پڑھتے ہوئے آواز عجیب سی ہو جاتی اور بدل جاتی، جیسے کسی اور مخلوق کی آواز ہو، اور اس کے ساتھ خوفناک خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اکثر خواب میں سانپ، بھینس، ہاتھی، اونٹ دیکھتا۔ کبھی بنا سر کے خون میں لتھڑے کالے مرغے دیکھتا جو مجھ پر حملہ کرتے۔ کبھی خواب میں خون کی الٹیاں کرتا۔ کبھی خواب میں میری کمر سے خون اور گندی مکھیاں سینکڑوں کی تعداد میں نکلتی اور ساتھ ہی منہ سے خون نکلنے لگتا۔ جب بھی وضو کرتا منہ سے خون آتا، جو کہ کافی دیر تک رہتا۔ درود پاک کے مختصر صیغے سے جو میں نے شروع کیا تھا، مجھے شروع میں تو بہتری محسوس ہوئی، لیکن بعد میں طبیعت ہمیشہ کی طرح خراب ہوئی۔ میں نے ہر سنت وظیفہ کر کے دیکھا، اس میں شاید اللہ کی مرضی
یا میرے پڑھنے میں کمی تھی کہ میرا کام نہ ہوا، لیکن جب درود پاک کے معاملے میں بھی میرے ساتھ ایسا ہوا تو میرا دل سخت مایوس ہو گیا اور میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید میرے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے 2 مارچ 2025 یکم رمضان المبارک کو اچانک میں نے آپ کا چینل درویش نامہ یوٹیوب پر دیکھا، جہاں سے میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ کو اپنا سارا مسئلہ بتایا، جس پر آپ نے مجھے درود ابراہیمی 1 تسبیح، تیسرا کلمہ 1 تسبیح اور استغفار 1 تسبیح صبح شام کرنے کو بتایا۔ میں سارا کچھ تو نہ کر سکا، لیکن درود ابراہیمی 1 تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا، اور حیرت انگیز طور پر اس رات مجھے نیند اچھی آئی اور میرا قبض کا جو مسئلہ تھا 8 سال سے چل رہا تھا اس میں بھی واضح فرق محسوس ہوا۔ پھر میں نے درود ابراہیمی سے دوستی لگا لی اور درود ابراہیمی کو محبت، ذوق اور شوق سے پڑھنا شروع کر دیا۔ روزانہ 800 یا 1000 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیتا رہا۔ درود ابراہیمی شروع کیے ہوئے مجھے ابھی 4 سے 5 دن گزرے تھے کہ ایک رات میں درود ابراہیمی 500 مرتبہ پڑھ کر لیٹا تو اچانک سے ایک دم میرا جسم سخت ٹوٹنے لگا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، سر میں درد شروع ہو گیا، چھاتی میں سخت درد ہونے لگا اور میرے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت بھاری گزرا، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے مجھے اچھا محسوس ہونے لگا۔ میرا نماز پڑھنے میں دل لگنے لگا، ورنہ میں بمشکل فرض ادا کرتا تھا، اکتاہٹ ہی اس قدر ہوا کرتی تھی۔ اور پھر 4 سے 5 دن کے عرصے میں ہی سنت اور اب تو الحمدللہ نوافل بھی ادا کرنے لگا ہوں۔ 22 رمضان المبارک کو میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہوں اور اس موٹر سائیکل کے ساتھ ایک کتا باندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ، جو بار بار بہت ہی وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کتے کی رسی جو موٹر سائیکل کے ساتھ بندھی ہوتی ہے کاٹ دیتا ہوں اور میری اس کتے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس دن صبح جب میں اٹھا تو میری طبیعت حیرت انگیز طور پر اچھی تھی۔ میں اکثر اپنے اندر کوئی غیر معمولی چیز یا وجود محسوس کرتا تھا جو حرکت کرتا تھا اور اذکار کرنے پر کان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، جس سے سر میں درد اٹھتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے گردن میں لوہے کی سلاخ گاڑ دی ہو۔ لیکن اس دن اٹھنے پر میں نے اپنے جسم میں ایسی کسی چیز کی موجودگی نہیں پائی۔ تب سے اب تک الحمدللہ دن بدن طبیعت میں بہتری آ رہی ہے۔ اتنا عرصہ تکلیف کاٹنے کے بعد ایک جسمانی تقاضوں کی وجہ سے جو جسم میں کمزوری ہے بس وہی محسوس ہوتی ہے، جو کہ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی درود ابراہیمی کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں آپ بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ کریم کی آپ کے اوپر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں جی اللہ کریم سب کو پریشانیوں سے بچائے اور ایسے معاملات سے بچائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، درود پاک میں بہت زیادہ برکت اور بہت زیادہ تاثیر ہے۔ درود پاک سے دنیاوی معاملات بھی حل ہوتے ہیں اور روحانی معاملات بھی حل ہوتے ہیں، جسمانی معاملات بھی حل ہوتے ہیں۔ درود پاک سے عشق کریں، محبت کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے رہیں، لیکن آپ کو ایک مشورہ ہے، اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کی 1 تسبیح کو لازمی شامل کریں۔ درود ابراہیمی کے اندر بے پناہ برکات ہیں، بے پناہ اللہ پاک نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔